قابل قدر ناظرین السلام علیکم۔ فیکٹ ڈراپر میں خوش آمدید۔ جانوروں کی جو نسلیں قدرتی وجوہات کی بنا پر نابود ہوئیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جدید دور میں حضرت انسان نے جانوروں کی سینکڑوں اقسام کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکانے لگایا۔ ہمارے کرتوتوں میں شکار سر فہرست ہے۔ اس ویڈیو میں 10 جانوروں کا ذکر ہے جو گزشتہ چند صدیوں میں نیست و نابود ہو گئے۔ ناظرین، گینڈے سے شروع کرتے ہیں۔ ویسٹ افریقن سیاہ گینڈے کا وزن 800 سے 1300 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں۔ سینگوں کی مخصوص طبی اہمیت کی وجہ سے اسے بے تحاشا شکار کیا گیا۔ 1930 میں گینڈے کی نسل بچانے کے لیے اقدامات کا آغاز ہوا، لیکن ان کی تعداد گرتی چلی گئی۔ آخری ویسٹ افریقن بلیک رائنو 2006 میں کیمرون میں دیکھا گیا۔ بالآخر 2011 میں گینڈے کی معدومیت کا اعلان کر دیا گیا۔ نمبر 2، بیجی وائٹ ڈولفن کو چائنیز ریور ڈولفن بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف چائنا کے یانگزی ریور میں پائی جاتی ہے۔ یانگزی ریور 20 ملین سال سے بیجی ڈولفن کا گھر تھا۔ 1950 کے بعد سے ان کی تعداد گرنا شروع ہوئی، جس کی وجہ چائنا کی صنعتی ترقی، آبی ٹرانسپورٹیشن اور ہائیڈرو الیکٹریسٹی تھی۔ اگرچہ ڈولفن کی فنا کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آخری مرتبہ ڈولفن کو 2002 میں دیکھا گیا تھا۔ نمبر 3، دیوزاد ممالیہ وولی میمتھ آج کے ہاتھی سے مشابہ تھا۔ اس کے آبا 3.5 ملین برس پہلے ہجرت کر کے افریقہ پہنچے تھے اور شمالی یوریشیا کے ساتھ شمالی امریکہ تک پھیل گئے۔ اس کی اونچائی 4 میٹر سے زیادہ اور وزن 6 ٹن سے زیادہ ہوتا تھا۔ ان کے قوس نما دانت بآسانی 5 میٹر تک چلے جاتے تھے۔ وولی میمتھ 10,000 سال پہلے غائب ہو گئے۔ ان کے غیاب کے پیچھے 2 وجوہات تھیں: شکار اور کلائمیٹ چینج۔ نمبر 4، اسٹیلرز سی کاؤ آبی گائے کو 1741 میں جارج اسٹیلر نے دریافت کیا تھا۔ اس ممالیہ جانور کا وزن 8 سے 10 ٹن تک ہوتا تھا۔ اس کی رہائش الاسکا اور آبنائے بیرنگ کے علاوہ مختلف جزائر تھے۔ دریافت کے بعد 27 برس کے اندر شکار کر کے اس کا صفایا کر دیا گیا۔ نمبر 5، اسپینش آئی بیکس کی 4 اقسام میں سے ایک پائرینین آئی بیکس ہے۔ ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں زوال شروع ہوا اور ان کی تعداد گرتے ہوئے 100 سے نیچے چلی گئی۔ ٹھیک وجوہات نامعلوم ہیں، تاہم سائنسدان کئی وجوہات میں ان کے شکار کو بھی شامل کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ آخری پائرینین آئی بیکس درخت گرنے کی وجہ سے 2000 میں اسپین میں ہلاک ہوا۔ نمبر 6، ناظرین، پیسنجر کبوتر بھی نہیں بچ پایا۔ ہم نے اپنی کبوتروں والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، یہاں قدرے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ سرے سے ناپید ہو چکا ہے۔ یہ شمالی امریکہ کا باسی تھا۔ اس کی تعداد 3 سے 5 بلین تھی۔ یورپین نو آباد کار جب امریکہ پہنچے تو پیسنجر کبوتر کی شامت آ گئی۔ جنگلات کا صفایا تو ہوا، لیکن کبوتر سستی غذا تھی۔ بڑے پیمانے پر بے دردی سے اس کا شکار کیا گیا۔ ایسا آخری کبوتر 1914 میں قید کی حالت میں ختم ہوا۔ نمبر 7، تسمانین ٹائیگر کا مسکن آسٹریلیا، نیوگنی اور تسمانیہ تھا۔ نام کے برعکس یہ ٹائیگرز کے گروپ میں شامل نہیں ہے۔ یہ جانور دیکھنے میں کتے کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے جسم پر موجود پٹیاں ٹائیگر سے مشابہت رکھتی ہیں۔ یہ شکار کے علاوہ بیماریوں کے ہاتھوں محدود ہوتے ہوئے نابود ہو گئے۔ آخری 2 میں سے ایک جنگل کے اندر 1910 سے 1920 کے درمیان شکار ہوا۔ دوسرا تسمانیہ کے ہوبارٹ زو میں ہلاک ہوا۔ نمبر 8، گریٹ آک پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ یہ شمالی اٹلانٹک سے شمالی اسپین تک پایا جاتا تھا۔ یہ ایک ماہر پیراگ تھا اور زیر آب غذا تلاش کرتا تھا۔ 1835 تک یہ تمام شکار کی نظر ہو چکے تھے۔ اس قسم کا پرندہ 3 آدمیوں نے 1844 میں اسکاٹ لینڈ میں مارا تھا۔ نمبر 9، ڈوڈو نامی پرندہ بھی پرواز نہیں کرتا تھا۔ یہ موریشس میں پایا جاتا تھا۔ ڈچ کشتی رانوں نے 1598 میں ڈوڈو کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے ہی اسے شکار کرنا شروع کیا۔ آخری ڈوڈو 1662 میں نظر آیا تھا۔ نمبر 10، سیبر ٹوتھ ٹائیگر 55 ملین برس پہلے موجود تھے اور 11,700 سال قبل ناپید ہو گئے۔ یہ خطرناک شکاری تھے۔ سیبر ٹائیگر اپنا جبڑا آج کے شیر سے دگنا زیادہ کھول سکتے تھے۔ یہ شکار کی قلت کے باعث ناپید ہوئے۔ دوسری وجوہات میں انسانوں کے ساتھ مقابلہ اور موسم کی تبدیلی تھی۔ یہ الگ موضوع ہے کہ 55 ملین سال پہلے انسان موجود تھے یا نہیں،
اور کس شکل میں؟ تھینکس فار واچنگ.